بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جس وقت تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدتوں کے اختتام کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم ان کو عمدہ طریقے سے روک سکتے ہو یا تم چھوڑ دو ان کو عمدہ طریقے سے۔ چنانچہ جیسے ہم اس عقد اور اس رشتے کی بنیاد خوش سلوبی سے رکھتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اختتام کی ضرورت پیش آ جائے تب بھی خوش سلوبی اور عمدہ طریقے سے اس کو اس کے اختتام تک پہنچانا چاہیے۔ عام طور پر جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا رہا کہ ہم لوگ افراط و تفریط کے قائل ہیں، یا اس پار یا اس پار، درمیانہ معتدل صراط مستقیم یہ راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جس وقت ہم اس رشتے کی بنیاد ڈالتے ہیں اس وقت خوشی میں اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ شریعت کے سارے احکام کی دجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اخلاقیات اور شرافت کے دائروں سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس وقت اس کے اختتام کی خدا نخواستہ نوبت آ جائے تب بھی تنگ ظرفی، تنگ دلی، نفرت کا اس حد تک مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب کہ درمیانہ راستہ بہترین راستہ ہے، شریعت اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ نہ تو اس کی بنیاد رکھتے وقت شریعت کی حدوں کو پامال کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اختتام کرنا پڑ جائے تو اس وقت بھی شریعت کی حدوں میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے سو تحقیق وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ بھی زیادتی کرتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے میاں بیوی کے معاملات میں ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، تو قیامت والے دن اس وقت تک معاملہ آگے نہیں چلے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا، اور دنیا میں بھی ظلم کی سزا انسان کو مل کے رہتی ہے۔ اس لیے صرف اتنا نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص ہم سے پوچھ سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑے اختیار والی ذات ایک ہمارے اوپر موجود ہے، اور وہ ہمارے ہر معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنایا کرو۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے اور اسی طرح اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے، اور بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے تو مذاق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ طلاق، نکاح اور عتاق، غلام کو آزاد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر سنجیدگی سے کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر مزاح میں کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر غصے میں کی جائیں تب بھی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اکثر و بیشتر طلاقیں دینے کے بعد جب آتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غصے میں دی ہے۔ تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ یہ غصے میں کرنے کا کام نہیں ہے، اس وقت احتیاط کیوں نہیں برتی؟ تو بہرحال غصے میں ہو، چاہے مزاح میں ہو، چاہے سنجیدگی سے ہو، ہر صورت میں یہ واقع ہو جاتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اور تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اس کے فوائد بھی ہیں، اس کی طرف سے تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کے فوائد پر نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو فوراً انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان کے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، وہ میرے گھر میں میرے کام کاج کرتی ہے، میرے عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ بچوں کی نگہبانی کرتی ہے، بہت سارے معاملات میرے ان سے وابستہ ہیں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اچھے طریقے سے اس کو روک رکھو۔ تو مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جو اچھائیاں ہیں ان پر نظر رکھو، اور جو تھوڑی بہت پریشانی ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلتا رہنے دو، اور ان چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ تو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوئی ہیں ان کو خیال میں رکھو۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اس کتاب کو جو اللہ نے تم پر نازل کی اور حکمت دانائی کی باتوں کو، یعظکم بہ، جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے اور روکنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہر خیر کے کام میں لگنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جس وقت تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدتیں پوری کر چکیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، پھر تم ان کو منع نہ کرو اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے، جبکہ وہ آپس میں معروف طریقے کے مطابق، عمدہ طریقے کے مطابق راضی بھی ہوں۔ تو اس آیت کے شان نزول کے حوالہ سے کئی واقعات حدیث میں منقول ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ جو پہلے بھی جس کا تذکرہ ہوا تھا، حمل بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا ان کے چچا کے بیٹے حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے کسی وجہ سے ان کو ایک طلاق رجعی دے دی، اور پھر اس کے بعد عدت پوری ہونے تک رجوع بھی نہیں کیا، اور عدت گزار کے جب یہ حمل بنت یسار اپنے گھر میں آ گئیں اور لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، تو ان میں سے حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغام نکاح بھیجا۔ عدت گزر گئی تھی، ایک طلاق ہوئی تھی، نکاح بھی ہو سکتا تھا، اور ابو البداح کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے، اور ان کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب بھی موجود نہیں تھا، صاف ستھرے نوجوان تھے، اور حضرت حمل بنت یسار بھی دوبارہ ان سے نکاح کرنے پر رضامند تھیں، جبکہ ان کے بھائی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے پہلے احسان کیا، بہن کا نکاح کیا، تم نے طلاق دے دی، رجوع بھی نہیں کیا، تو اب میں تمہارے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر یہ دوبارہ آپس میں رضامند ہوں اور اچھے طریقے سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو یہ بہترین طریقہ کار ہے، اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ چنانچہ صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ جیسے ہی حکم ملتا تھا تو پھر کوئی رکاوٹ، کوئی پس و پیش نہیں ہوتی تھی، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ آنے والے جب طلاق دے چکے ہوتے ہیں ان کو لاکھ آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھائیں، احادیث پڑھ پڑھ کر سمجھائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سب کچھ کا پتہ ہے، آپ اگر کوئی جواز کی شکل ہے تو بولیں، وگرنہ خاموش رہیں، باقی سب کچھ کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ تأثر ہوتا ہے ان کا، اور آخر تک کسی قرآن پاک کی آیت پر، احادیث پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہوتے۔
چنانچہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اپنے چچا کے بیٹے حضرت ابو البداح کے پاس گئے اور اپنی بہن کا ان سے نکاح کیا اور اپنی قسم توڑی اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا کی بیٹی تھیں اور یہی اس کے ولی تھے، اور ان کو بھی ان کے شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزار کے وہ واپس آ گئیں اور دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہتے تھے، گنجائش بھی موجود تھی، لیکن حضرت جابر اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اب۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم رکاوٹ نہ بنا کرو اور اس بات میں کہ یہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کریں جبکہ وہ معروف طریقے سے رضامند ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ معروف اور اچھا اور عمدہ طریقہ اختیار کریں، غیر معروف اور غیر مناسب طریقہ اختیار نہ کریں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ میکے والے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، اور بسا اوقات پہلا شوہر اور اس کے اہل خانہ یہ بھی دوسرے نکاح میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نکاح میں رکاوٹ بنے، بشرطے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، پھر جو چاہیں کرتے رہیں، تو پھر تو ساری پابندیاں ہی ختم ہیں۔ اور پھر آگے جملہ جو ارشاد فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام احادیث نقل کرتے ہیں کہ اس میں پاکیزگی اور ستھرائی یہ ہے کہ چونکہ وہ پہلے اچھا وقت گزار چکے ہیں اور دوبارہ نکاح پر رضامند بھی ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر کہیں اور نکاح نہ ہو سکا تو دلوں کا میلان ہو سکتا ہے، اور یا کہیں اور ہو بھی جائے تو پھر بھی دلوں کا میلان ہو سکتا ہے۔ جس عزت کا خول چڑھا کر آپ رکاوٹ بن رہے ہیں، کل اسی عزت کو پاش کیا جا سکتا ہے، وہی عزت پامال ہو سکتی ہے۔ اس لیے صاف ستھرا اور بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ان کو آپس میں نکاح کر لینے دیا جائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، جو کچھ اللہ کے علم میں ہے تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے علم پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔